ایسے ہی آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے والی ہوں جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہ کہانی ایک چرواہے کی ہے۔ یہ چرواہا گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ وہ ہر روز اپنی بکریاں چرانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر جاتا تھا۔ ایسے ہی وہ ایک دن اپنی بکریاں چروانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر گیا۔ وہاں پر اس کی بکریاں چارہ چرنے لگی۔ ایسے ہی کچھ ٹائم گزر گیا۔ کچھ سوچتے سوچتے چرواہے کو ایک شیطانی سوجی۔ چرواہے نے ایک منصوبہ بنایا اور شور ڈالنا شروع کر دیا۔ شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ اس کی گونج سے سبھی گاؤں والوں نے اس کی آوازیں جب سنی تو فوراً اس کی مدد کے لیے جانے کا ارادہ کر لیا۔ جیسے ہی سبھی گاؤں والے اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچے تو وہ چرواہا ان کو دیکھ کر مسکرانے لگ گیا اور کہنے لگ گیا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر گاؤں والوں کو بہت غصہ آیا اور وہ واپس چلے گئے۔ ایسے ہی چرواہے کے گاؤں والے بہت ہی محنتی تھے اور بہت کام کیا کرتے تھے، اور چرواہا ایسے ہی نکما پڑا رہتا تھا اور اپنے فارغ ٹائم میں بکریوں کو چروانے لے جایا کرتا تھا۔ ایسے ہی اگلے دن چرواہا دوبارہ اپنی بکریوں کو پہاڑ کی چوٹی تک لے کر گیا اور گاؤں والے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اس کو پھر شیطانی سوجی تو اس نے شور ڈالنا شروع کر دیا۔ شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ پیارے بچوں، آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ شیر جیسے جانور کی کتنی دہشت ہے، لوگ کتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی سبھی گاؤں والے پھر سے خوفزدہ ہو گئے اور اس کی مدد کو جا پہنچے۔ وہ اپنی لاٹھیاں اور اپنا ساز و سامان ساتھ لے گئے، لیکن وہاں پہنچنے پر ویسا ہی رد عمل اس نے پیش کیا اور کہا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ایسے ہی تیسرے دن چرواہے نے پھر سے شور ڈالنا شروع کر دیا اور گاؤں والے پھر سے اس کی مدد کو جا پہنچے۔ 3 دن لگاتار اس کے اس مذاق سے چوتھے دن وہ گاؤں والے اس سے بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اب وہ اس کی مدد نہیں کریں گے اور اس کے مذاق پر بالکل بھی غور نہیں کریں گے۔ چوتھے دن جب چرواہا اپنی بکریاں پہاڑ کی چوٹی تک لے کر گیا تو وہاں سچ مچ میں ایک شیر آ گیا۔ پہلے تو چرواہے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ شیر اسی کی طرف آ رہا ہے تو چرواہے نے شور ڈالنا شروع کر دیا، شیر آیا، مجھے بچاؤ بچاؤ، شیر آیا۔ اب کی بار جب گاؤں والوں نے اس کا شور سنا تو بالکل بھی اس کی مدد کے لیے نہیں گئے اور وہ ایسے ہی چیختا چلاتا رہا، لیکن گاؤں والوں نے ایک بھی نہ سنی اور وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے اور وہ شیر اس چرواہے کی بکریاں کھا گیا اور نتیجہ بہت برا ہوا۔ تو بچوں، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ کہ جھوٹ بولنے سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ دیکھو بچوں، جیسے چرواہے نے بار بار جھوٹ بولا لیکن وہ لوگ اس کی مدد کو آئے، ایسے ہی جب سچ میں اس کے ساتھ ہوا تو کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ اس لیے جھوٹ بولنے سے پرہیز کرے، یہ بہت ہی مشکلوں میں ڈال سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے اگلی کہانی سناتے وقت۔ اللہ حافظ۔